پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگے تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالے، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ Those who say, Our Lord, indeed we have believed, so forgive us our sins and protect us from the punishment of the fire. The patient, the true, the obedient, those who spend in the way of Allah, and those who seek forgiveness before dawn. Allah witnesses that there is no deity except Him, and so do the angels and those of knowledge, that He is maintaining creation in justice. There is no deity except Him, the exalted in might, the wise. Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam, and those who were given the scripture did not differ except after knowledge had come to them, out of jealous animosity between themselves. And whoever disbelieves in the verses of Allah, then indeed Allah is swift in taking account. So if they argue with you, say, I have submitted myself to Allah in Islam, and so have those who follow me. And say to those who were given the scripture and to the unlearned, have you submitted yourselves? And if they submit in Islam, they are rightly guided. But if they turn away, then upon you is only the duty of notification, and Allah is seeing of His servants. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو علماء کرام میں آپس میں اختلاف اللہ کہہ رہے ہیں آپس کی حسد اور ضد سے ہوا، پھر یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام ہے اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تمہارا کام ہے پیغام پہنچا دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو کسی کو زبردستی اللہ کہہ رہے ہیں دین اسلام میں زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے الگ ہے، تو لہٰذا اس میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت الگ ہے، علم الگ ہے۔ آپ کی جو بحث ہو رہی ہے وہ علم پہ ہو رہی ہے، کوئی نیچے ہے کوئی اوپر ہے کوئی اور اوپر ہے، تو لہٰذا وہ فرق اس نے ٹائم سے، یعنی کہ جو اختلاف اپنے ٹائم سے ختم ہو جائے گا۔ جب وہ وہاں تک پہنچے گی اس کی ریسرچ، اس کی نالج، تو پھر وہ اس بات کو سمجھ جائے گا۔
جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کو جب رجوع کرتے ہیں تو اللہ دل کو چین سکون دے دیتا ہے، بات کو سمجھا دیتا ہے. یہ انٹرنل کمیونیکیشن ہے، یہ باہر سے نہیں. آپ کو نہ آواز آئے گی، نہ آپ کو سنائی دیا جائے گا. آپ کے کانوں نے قرآن سنا نہیں، آپ کی آنکھوں نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، آپ کے منہ سے وہ نکل نہیں رہا. اس کو کہتے ہیں حق بات. تو جب وہ نہیں نکل رہا، نہیں سنا جا رہا، تو پھر وہ آپ کیسے اس کو باہر سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ انٹرنل اللہ اندر سے دل کے اندر جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور دل کو سمجھا دیتے ہیں، چین سکون ڈال دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ہم جنس عورتیں بنائیں جن کے پاس جا کے چین سکون آرام حاصل کرو. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں سن رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے. پھر سن رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے. تو اب اللہ کا ذکر شیطان کرنے نہیں دیتا تو دل کو سکون کیسے آئے گا؟ تو لہٰذا جتنے بھی لوگ رات کو پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں ہوتا کیا ہے، رات کو جب نیند نہیں آتی تو آپ کی گیدرنگ میں، آپ کے گروپ میں کوئی پریشان ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ نے اس کی پریشانی کو دور کرنا ہے تو آپ کو بھی نیند آ جائے گی. تو لوگ گولیاں، ڈاکٹر اور یہ اور وہ اور فلانا ڈمکانے میں چلے جاتے ہیں. اس کو سمجھیں، یہ مومن جو ہے وہ ایک جان کی طرح، ایک باڈی کی طرح ہے. ہاتھ میں درد ہوگا تو سر میں بھی درد ہوگا، دل میں بھی درد ہوگا. ٹانگ میں ہوگا تو بھی دل میں بھی درد ہوگا، سر میں بھی درد ہوگا. یعنی کہ محسوس ہوگا، فیلنگ ہوگی. تو لہٰذا جو رات کو پریشانی، آدمی کو نیند نہیں آتی، بے چین ہوتا ہے، اس کے گروپ میں کوئی نہ کوئی پریشان ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ حل کر دیں تو آپ کو بھی سکون سے نیند آ جائے گی. تو یہ ہے، دوائیوں میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اس کو پہچانیں، اللہ کے حکم سامنے رکھنے. اور یہ جو رشتہ دار اور یہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں آفس کے، یہ بھی ایک فیملی کی طرح ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے. اگر آپ ان کو تکلیف دیں گے تو آپ بھی چین سکون سے نہیں سو سکیں گے. اس کو سمجھیں آپ. تو لہٰذا روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے رات کو، پھر وہ سارے اعمال اللہ کو بتاتی ہے. اس کو سمجھیں. تو روح امپورٹنٹ ہے. لوگ جسم کے پیچھے لگ گئے ہیں، جسم نہیں ہے، روح امپورٹنٹ ہے. یہ روح جو ہے وہ اللہ کے ایک امر ہے، اس کو سمجھیں. اب روح جسم سے نکل گئی، باڈی نیچے پڑی ہوگی. تو لہٰذا جو لوگ اللہ کا احترام کرتے ہیں وہ پھر اللہ کی مخلوق کا بھی احترام کرتے ہیں. اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اس کی مخلوق سے بھی پیار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، بحث و مباحثہ کا دین نہیں ہے. تماشا نہیں لگائیں. لوگ نئی نسل دیکھ رہی ہے، بولیں گے جی اس طرح سے علماء کرام آپس میں الجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اسی طرح سے جو نئے لوگ پرانے لوگوں کو ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے ہیں تو نئے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایسا کریں گے. تو لہٰذا اس کو روکنا ہے. ایک عورت کسی آدمی کے ساتھ غلط کرتی ہے تو اس کی سزا ساری عورتوں کو ملے گی. آپ اس کو سمجھ لیں، سب آدم کی اولاد ہے. ایک آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کرتا ہے، بارڈر سے، اللہ کے حدودوں سے باہر نکل کے ظلم کرتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی آیت میں لکھا ہے کفر کرنے والے ظالم بے انصاف لوگوں کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب ہوگا. اس کو سمجھیں آپ. تو لہٰذا جو ہے وہ آپ کا ملٹیپل رشتہ ہے، تو اس رشتے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ نہ رشتہ خراب نہیں کریں ایک کی وجہ سے. تو لہٰذا لوگوں نے اختلاف آپس کی حسد اور ضد سے کیا. اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ حسد اور ضد یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو شیطان ڈالتا ہے اور یہ پھر انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں. اگر یہ حسد اور ضد نہیں چھوڑے گا تو یہ جہنم میں اس کو لے کے جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں.